بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن مجید 40 پاروں پر مشتمل ہے؟ کس صحابی کے قرآن میں 113 صورتیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا؟ لوگ مصحف فاطمہ کو قرآن کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی تھی؟ امام علی علیہ السلام نے کینیڈا اور امریکہ کا ذکر کس خطبے میں کیا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے تو قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور مکمل 114 صورتیں جمع کی گئیں۔ لیکن جب ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن مجید موجود تھا اس میں 113 صورتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اکٹھا لکھا ہوا تھا۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسی کتابوں کا ذکر ملتا ہے جو نہایت عجیب و غریب حیثیت کی حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب مصحف سیدہ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر کائنات اور اس سے باہر جو کچھ موجود ہے اس سب کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام درختوں کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ ان درختوں پر جتنے پتے ہیں اور ان پتوں پر جو فرشتے موکل ہیں ان تمام کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں موجود کتنے سمندر ہیں، ان سمندروں میں موجود پانی کے قطروں کی تعداد اور ان پر موجود فرشتوں کی تفصیل بھی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں اور صحراؤں کی تفصیل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس مصحف سیدہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ناظرین، جب اہل بیت علیہ السلام نے اس کتاب کا تعارف عوام کو کرایا تو اکثر لوگوں نے اسے قرآن کا تصور دیا اور خود امام سے سوال کیا، یا مولا کیا یہ قرآن ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن مجید کے 10 سپارے ایسے ہیں جنہیں چھپایا جاتا ہے، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اس بات کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید مکمل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ امام علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی ایک کتاب کو بھی قرآن مجید کے ان 10 سپاروں سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ امام علی علیہ السلام کے خطبات کا ایسا نایاب مجموعہ جس کا نام کتاب جفر ہے، اس میں کئی ایسی روایات موجود ہیں جنہیں موجودہ دور میں لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے اس کتاب کے اندر قیامت کے نزدیک پیش آنے والے کئی اہم واقعات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر ملک آخری زمانے میں کس حالت میں ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے مصر، شام، عراق کے حالات بیان کرتے ہوئے ایسے علاقوں کا ذکر بھی کیا جنہیں اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے امریکہ اور کینیڈا جیسے علاقوں کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا۔ ناظرین، یہ بات سن کر یقیناً ہم حیران ہوں گے کہ آخر اس وقت میں ان دونوں ممالک کا ظاہری وجود نہیں تھا،
اور یہ دریافت بھی نہیں ہوئے تھے تو آخر ان کا ذکر کیسے امام نے کیا؟ اس کا جواب ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ اس کتاب میں ایک خطبہ موجود ہے جس میں امام نے ایسے علاقوں کا ذکر کیا ہے جو چھپے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا ذکر کرتے ہوئے امام نے لفظ بلاد الامریک استعمال کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک ایسا ملک آئے گا جس میں ساری دنیا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے جھنڈے میں 50 ستارے ہوں گے جو آسمان کے نہیں ہیں۔ اس ملک میں ایک سفید عمارت ہوگی جو پوری دنیا کا فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسی خطبے میں امام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک مخلوق انتظار کر رہی ہے جو اس دنیا میں چھپی ہوئی ہے، جسے انسان نہیں جانتے۔ وہ ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جو جزیروں پر مشتمل ہے اور ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جس علاقے کا نام قبیلہ کندا کے نام پر ہے۔ ناظرین، ہم موجودہ دور میں جانتے ہیں کہ کینیڈا ہی وہ واحد ملک ہے جو اس پیشن گوئی پر پورا اترتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے نقشے پر غور کریں تو یہ ٹکڑوں اور جزیروں پر مشتمل ہے اور بٹا ہوا ہے۔ اس علاقے کا نام بھی اگر دیکھا جائے تو قبیلہ کندا کے حروف اس میں موجود ہیں، جو کہ ایک مکمل پیشن گوئی ہے۔ ناظرین، عین ممکن ہے کہ ان علاقوں، ان جزیروں میں ایسی مخلوق چھپی ہوئی ہو جو انسانوں سے چھپ کر زندگی گزار رہی ہو، یا ایسے انسان موجود ہوں جو اس دنیا سے ظاہری تعلق نہیں رکھتے اور وہ صرف امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ تمام راز ہمیں اس کتاب میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی ہستیاں ہیں اور انہوں نے ایسے راز انسانوں پر عیاں کیے ہیں جو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے قرآن مجید کے اندر موجود واقعات کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کے خطبات کو پڑھنے سے ہمیں وہ تمام علم ملتا ہے جو ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ ہم اپنے چینل پر وہ پورا خطبہ جس میں امام نے امریکہ کا ذکر کیا ہے اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے اس خطبے کے اندر جدید ہتھیاروں کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ آخری زمانے میں ایسے ہتھیار ہوں گے جن سے آگ نکلے گی اور ایسے پرندے ہوں گے جو آگ پھینکتے ہوں گے، جن کا اشارہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی طرف ہے۔ یہ سب معلومات اور اس سے متعلق باقی خطبات ہم آپ کی خدمت میں آنے والی ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔